اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو چیزیں ہیں، ایک عمل اور ایک محبت۔ عمل تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں سب، ہر فقہ کی کتاب میں، بہشتی زیور میں، تعلیم الاسلام میں، مگر محبت خالی حروف لکھے جاتے ہیں، محبت کا مٹیریل نہیں ہوتا وہاں۔ کتابوں میں یہ تو لکھا رہتا ہے کہ بھئی عشاء کی 4 فرض ہے، فجر کی 2 فرض ہے، وتر 3 رکعت ہے، زکوٰۃ اتنی دینی پڑتی ہے، تمام مسائل لکھے ہوتے ہیں، یہ اعمال ہے۔ لیکن عمل میں محبت پیدا ہو جائے تو اس میں میم اور ہا اور با اور تا محبت تو لکھا ہوا ملے گا، مگر محبت کا مٹیریل آپ کو مل جائے، یہ کاغذ پر نہیں ہوتا، یہ کاغذ پر نہیں ہوتا۔ محبت کا محل کہاں ہے؟ محبت کا محل دل میں ہوتا ہے۔ لہذا جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ان کے پاس بیٹھنے سے محبت ملتی ہے، اور اگر وہ عالم بھی ہے تو دونوں چیزیں مل جائیں گی، یعنی عمل بھی مل جائے گا، علم اور عمل اور محبت ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ تو محبت والا جو ہے اللہ کے رفتار کو تیز جلد اللہ والا بن جاتا ہے، جس کی وجہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پارسائی کا آپ نے وہ شعر سنا بھی ہے، پارسائی اور قلندری کا فرق کیا ہے؟ پارسائی نام عمل کا ہے، قلندری نام عمل اور محبت دونوں کا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت کو خط لکھا، یہ بات حضرت نے مجھ سے فرمائی تھی۔ اب یہ بات کتاب سنانے والا تھوڑی سی باتیں سنا سکتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے جو چیزیں ملتی ہیں۔ اب یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سے پوچھا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت قلندر کس کو کہتے ہیں؟ گو علی شاہ قلندر، بڑے بڑے اولیاء اللہ کا لقب قلندر۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلندر ایک ذوق کا نام ہے جو کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت پر قادر نہیں ہوتے، ان کو یعنی وہ چاہیں بھی اللہ کو بھلانا تو بھول نہیں سکتے، بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ یہ کیفیت جس کے قلب کو عطا ہو جائے کہ ایک سیکنڈ کو، ایک سانس بھی اس کی خدا سے غافل نہ ہو، چاہے وہ مرغ کا لقمہ کھا رہا ہو، چاہے دھوپ میں کھڑا ہو کسی وجہ سے، کسی ضرورت سے، جہاں بھی ہو، چاہے وہ لندن اور امریکہ اور جاپان گیا ہو کسی ضرورت سے، جہاں بھی ہو، دفتر میں ہو، بازار میں ہو، بس کا انتظار کر رہا ہو، ایئرپورٹ پر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ غافل نہیں ہوتا اس کا قلب۔ تو قلب میں ہمادم ہے، دمادم اور ہمادم حضوری جس کو نصیب ہو جائے۔ آپ کا وہ لفظ میں نے لگا دیا، فٹ کر دیا دمادم، ورنہ آپ کہیں صاحب کیسا قلندر کا مفہوم بیان کیا جا رہا جس کے ساتھ دمادم نہیں۔ میں آپ کو قلندر کے شرعی طریقے پر بھی اب دمادم کا لفظ لگا دیا، یعنی دمادم کی کیا معنی؟ ہمادم، ہما وقت تسلسل ہو، یہ ہے دمادم۔ دم مانے سانس کے ہیں، یعنی دمادم مانے ہر سانس اللہ والا، جس کی ہر سانس اللہ والی ہو جائے، اسی کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ صوفیہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، جو لوگ کتابیں تصوف کی پڑھتے ہیں، اس کا نام پاس انفاس ہے، یعنی لا الہ سے اپنی سانس کھینچی اور باہر نکالی، الا اللہ سے اندر داخل کر، سانس میں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کا نام پاس انفاس ہے۔ لیکن اس زمانے میں بزرگوں نے پاس انفاس کو کم کر دیا کہ کبھی کر لو، تھوڑا سا زیادہ نہ کرو، خشکی بڑھ جاتی ہے دماغ میں، اور فرمایا سب سے بڑا پاس انفاس یہ ہے، سب سے بڑا پاس انفاس یہ ہے کہ انفاس جمع ہے نفس کی، نفس مانے سانس، اور پاس مانے لحاظ کرنا۔ کہتے ہیں آپ نے ہمارا پاس نہیں رکھا، پاس کے مانے لحاظ، نگرانی، دیکھ بھال۔ تو ہر سانس کی دیکھ بھال کرے کہ کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے، ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ اور ایک مفہوم یہ تو اولیاء صدیقین کا مفہوم ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جس کی کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، یہ فرض ہے۔ وہ اولیاء صدیقین کا درجہ ہے، درجات ہیں، مگر یہ تو فرض ہے اتنا پاس انفاس کہ ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے، اور اگر کوئی سانس نافرمانی میں گزر جائے تو دوسری سانس استغفار و توبہ میں گزر جائے، تاکہ نافرمانی والی سانس کی فرما برداری کی سانس تلافی کر دے۔ یعنی نافرمانی کی جو سانس گزر گئی اور حرام لذت نفس نے چوری کر لی، تو استغفار و توبہ اور اشک باری سے اور آہذاری سے نفس کی جو عیاری تھی اور مکاری تھی اس کی تلافی ہو جائے۔ یہ پھر دونوں سانس مل کر امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ اور اگر استغفار و توبہ بھی نہیں کرتا اس کا اور سوچتا ہے کہ اگر توبہ کر لیتا ہوں تو پھر گناہ کی طرف کیسے جاؤں گا، توبہ کبھی اس لیے بھی بعض لوگ نہیں کرتے کہ اگر توبہ کر لوں گا تو پھر گناہ کرنے میں ذرا مشکل معلوم ہوگی، اس لیے اکٹھی کریں گے، پہلے خوب گناہ کر لیں اور اس کے بعد جب گھر لوٹ کے آئیں گے، ابھی کسی بس اسٹاپ پر استغفر اللہ نہ کہو، تاکہ ہر بس اسٹاپ پر بدنگاہی کرتے چلے جاؤ کیماڑی تک۔ جب گھر آنا شام کو دفتر سے یا اپنے کاروبار سے،
پھر اکٹھی توبہ کر لینا، ورنہ ابھی کر لو گے تو اگلی دفعہ شرم آئے گی۔ یہ نفس کا بہت بڑا قید ہے، یہ نفس کا بہت بڑا قید ہے۔ کیا معلوم کہ اگلی سانس زندہ رہو گے یا نہ رہو گے۔ اب واقعہ بتا چکا ہوں کہ میرے دوست مولانا عبدالجبار صاحب جامع مسجد ہیل پارک کے خطیب لاہور سے میرے ساتھ آئے شالیمار ٹرین سے، اور 11 بجے رات کو ہیل پارک میں اپنے گھر آ گئے، اور 4 ہی بجے وہاں سے میرپور خاص جانا پڑ گیا ان کو ایک ضرورت سے۔ میرپور خاص 8 میل رہ گیا اور خیریت سے دن نکل آیا، یہ بھی نہیں کہ صاحب رات میں لائٹ پڑ گئی روشنی سے چکا چوند ہو گئے، کار چلا رہے تھے خود۔ 8 میل رہ گئے، منزل قریب تھی، اور فاختے کا شکار کا پروگرام کیا کیا سوچتے گفتگو کرتے جا رہے تھے، اور اچانک بس نے فضا بن کر بس چڑھ گئی کہ چٹنی بن گئی، اور 2 آدمی تگڑے تگڑے دونوں صحت مند اسی وقت میں 1 سیکنڈ میں زمین دنیا میں اور دوسرے سانس میں وہ عالم برزخ میں تھے، یعنی آخرت میں پہنچ گئے۔ اور بائیں طرف ان کے جو اشرف صاحب تھے، مولانا اشرف جو میرپور کی جامع مسجد کے خطیب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچ گیا، اور حالانکہ ہم نے خود جا کر دیکھا کہ بائیں طرف کی کاربین کافی پچھی ہو چکی تھی۔ مجھے تعجب ہوا بچے کیسے ہو، تو انہوں نے پہلے تو بے ہوش تھے، جب ہوش آیا اسپتال سے واپس آئے تب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے بچ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بس دیکھا کہ بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے، اور میں حیران تھا کہ یہ کیسے سائڈ بھی نہیں ادھر ادھر کر رہی، سامنے چلی آ رہی، اتنا ہم کو یاد ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کو یہ یاد ہے کہ بڑے موٹے موٹے 2 ہاتھوں نے مجھے کھینچ کر کے باہر کر دیا، وہ فرشتے تھے۔ جن کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اور جس کو خدا نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے، جس کو اللہ اپنی حفاظت جس سے ہٹا لے اس کی خیر نہیں۔ تو میرے دوستو مسلسل گناہوں سے اس کا خطرہ ہوتا ہے۔